آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں اور یہ بہت ہی اہم ہے چونکہ اب قیامت نزدیک آ رہی ہے اور فتن کا ظہور بہت عام طور پر ہو رہا ہے۔ جتنی چھوٹی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ آج پوری ہو چکی ہیں۔ بڑی علامات ان کا وقوع قریب قریب ہے اور اللہ اس کے ساتھ شیاطین بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک عظیم فتنہ یہ ہوگا، وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ لوگوں کو بارش برساتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ایک شخص کو قتل کرے گا پھر لوگوں کو نظر آئے گا کہ وہ اسے زندہ کر رہا ہے۔ دجال کو اس شخص کے علاوہ کسی اور کے مارنے اور زندہ کرنے پر قدرت نہیں دی جائے گی، اور وہ کہے گا کہ اے لوگو، کیا اس جیسا کارنامہ رب عز و جل کے سوا کوئی اور کر سکتا ہے؟ یعنی میرا یہ کارنامہ میرے رب ہونے کی دلیل ہے۔ بس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگیں گے، دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت ہی سخت ہوگا اور ان کو سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ غرض یہ کہ مسلمان روانہ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے۔ بس نماز کی اقامت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے گا یا روح اللہ آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ وہ فرمائیں گے تمہارے امام کو آگے بڑھ کر نماز پڑھانی چاہیے۔ غرض نماز فجر ادا کر کے یہ سب لوگ دجال کی طرف نکل کھڑے ہوں گے۔ پس کذاب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی یوں گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلنے لگتا ہے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام اس کی طرف چلیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی پکاریں گے یا روح اللہ یہودی یہ ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی دجال کا پیروکار ہوگا اسے قتل کر کے چھوڑیں گے۔ مسند احمد 14954 نمبر حدیث کے اندر یہ واقعہ موجود۔ آج یہ یہودیت ہمارے سامنے جو طاقت بن کر آئی ہے، یہ بلیک راک اور بڑی بڑی کمپنیز جو یہودیت چلا رہی ہے، یاد رکھیے یہ یہودیت آج تو مسلمانوں پر قابض ہے، کیونکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک موت ایک تحفہ نہیں، ایک ڈر کی کیفیت بن چکی ہے۔ تو یاد رکھیے پھر جب مسلمان کا مقصد ہی پیسہ کمانا، دنیا کا رہنا بن جائے تو پھر وہ جہاد میں نہیں اترتا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں لڑتا، تو پھر ظاہر ہے کہ مسلمان مغلوب ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے سچویشن مسلمز کی کہ 65-70 ممالک کے باوجود یہ مسلمان مغلوب کیوں؟ کیونکہ عملی کمزوری۔ اتنے ممالک کے باوجود مسلمان مغلوب کیوں ہے، اتنی تعداد کے باوجود، جبکہ ریلیجن میں سب سے ٹاپ پر عیسائیت، یہودیت تو 15 لاکھ کے قریب ہیں دنیا کے اندر، لیکن اسرائیل وہ حکومت کر رہا ہے۔ نئی نئی کمپنیز جو اپنی کمپنی کو جب لانچ کرتی ہیں سب سے پہلے اسرائیل میں کرتی ہیں۔ یہودی اس وقت ترقی میں جا رہی ہے، فل لرننگ میں آگے ہیں، ریسرچ میں بہت آگے ہیں۔ مسلمان اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، غفلت میں جیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ حالانکہ مسلمان اس وقت پوری دنیا کی نکمی ترین قوم بن چکی ہے، نہ اپنے ایمان میں کامل، نہ اپنے اسلام میں کامل، نہ رب کے تعلق میں کامل، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے ماننے میں کامل۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں اور اس کو سمجھیں، اور دنیا میں اپنے اسلام اور اپنے ایمان کے ساتھ بھی باور کرائیں کہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ابھی نہیں اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جب مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑیں گے، اس وقت مسلمان وہی ہوں گے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، باطل لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے اس وقت باطل کے ساتھ چلے جائیں گے اور وہ مقتولین میں شامل ہوں گے۔